بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ دوستان محترم، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے بعد ہم نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 129 تلاوت کی۔ ہمارا جو آج کا بیان ہے محبت اور رحمت الہی کے آپس میں تعلق کے بارے میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عدل کا فیصلہ کر لیا تو وہ قیامت کے دن ایک عالم کو بلائے گا اور اسے پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے کیا عمل کیا۔ وہ عالم عرض کرے گا باری تعالیٰ تو نے مجھے علم عطا کیا اور میں نے تیرا عطا کردہ علم لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں تک پہنچایا، ان کو ہدایت فراہم کی۔ باری تعالیٰ فرمائے گا نہیں، بلکہ جب تو لوگوں کو علم پہنچاتا تھا، تقریر کرتا تھا، خطاب کرتا تھا، وعظ کرتا تھا، مسند پہ بیٹھتا تھا اور لوگوں کو پڑھاتا تھا، تو تیری نیتوں کی گہرائیوں میں چھپے ہوا تیرا حال اور تیری خواہش یہ ہوتی تھی کہ پڑھانے سے لوگ تمہیں عالم سمجھیں گے، علامہ سمجھیں گے، اپنا رہنما سمجھیں گے، اپنا رہبر سمجھیں گے۔ تو اس سے رہنمائی دینے کے بعد پھر تمہاری تعظیم و تکریم کریں گے، یہاں جاؤ گے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تمہارے ہاتھ چومیں گے، الغرض اپنی عزت و تکریم کے لیے تم نے علم کو پھیلایا۔ یہ تمہاری نیت تھی، جو تم نے چاہا وہ تمہیں دنیا میں ہی مل گیا، اس عمل کا اجر و جزا مل گیا۔ اب قیامت کے دن اس عمل کے لیے کوئی جزا نہیں بچی۔ تم نے دنیا چاہی تھی، دنیا کی عزت چاہی تھی، احترام اور تعظیم مانگی تھی، وہ تمہیں مل گیا۔ اب کوئی اور عمل تمہارا نہیں بچا۔ ملائکہ کو حکم ہوگا اسے دوزخ میں پھینک دو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایک مالدار کو بلائیں گے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا عمل کیا، میری بارگاہ میں کیا عمل کر کے لایا ہے۔ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو نے مجھے مال دیا، میں نے اسے تیری راہ میں غریبوں میں خرچ کر دیا، تیرے دین کی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے مال خرچ کرتے ہوئے تیرے دل میں چھپی ہوئی نیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ تمہیں بھی جانیں، تمہاری تعریف کریں، تمہارے خیراتی کاموں کو دیکھ کر تمہاری تحسین کریں، تیرے تذکرے ہوں، تیری دھوم دھام ہو۔ جو تم نے چاہا وہ اجر اور جزا تمہیں دنیا میں مل گئی، آخرت کے لیے کچھ نہیں بچا۔ ملائکہ کو حکم ہوگا کہ اسے لے جاؤ اور دوزخ میں پھینک دو۔ پھر تیسرے آدمی کو اٹھایا جائے گا اور وہ مجاہد ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ پوچھا جائے گا تم کیا عمل میری بارگاہ میں لائے ہو؟ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو نے مجھے زندگی دی، صحت دی، میں نے تیرے لیے، تیرے دین کے لیے اور ملک و وطن کے لیے جہاد کیا اور جان دے دی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تیری نیت یہ تھی کہ اگر بچ کر آ گیا تو لوگ غازی کہیں گے،
اور اگر مارا گیا تو شہید کہیں گے۔ انعام و اکرام بیوی بچوں کو مل جائے گا، پلاٹ مل جائے گا۔ شہید ہونے کے بعد ذمہ داریاں اور مالی بوجھ جنہیں اپنے وسائل سے آج ادا نہیں کر سکتے وہ ادا ہو جائیں گے۔ تمہاری ایک یادگار بنے گی۔ اگر تم بچ گیا تو ساری زندگی غازی کہلاؤ گے۔ سوچو، تم نے جو چاہا وہ تمہیں مل گیا، اب آخرت کے لیے تمہارے لیے کوئی اجر نہیں۔ ملائکہ کو حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ حاضرین مجلس، آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس جنت میں ضرور جائیں گے۔ تو سنیں، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے صدق دل سے کلمہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو گیا، بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ مگر سوچو خدا کا یہ فرمان، عزیز علیہ ما عنتم حریص، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑھنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں مشکل پڑھنا گوارا نہیں، وہاں آپ کو جہنم میں جاتا دیکھ کر انہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ کیا امتی کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا سبب بنے؟ پہلے جو میں نے حدیث بیان کی تھی اس سے یہ وعدہ کہ اعمال دیکھنے میں چاہے اچھے ہوں، اگر نیت ٹھیک نہیں تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ سے فرمایا، کوئی شخص ہم میں سے ایسا نہیں جس کے عمل اس کو بخشوا کر جنت میں لے جائیں، یعنی کوئی شخص محض اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 بار فرمایا۔ صحابہ کرام کام اٹھے، خوفزدہ ہو گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بھی اسی طرح ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں میں اپنے لیے بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ عرض کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بخشش کس طرح ہوگی اور جنت میں کس طرح داخل ہوں گے؟ فرمایا، صرف اللہ کے فضل سے۔ داخلہ جنت کا اعتماد اور بھروسہ کوئی شخص اپنے عمل پر نہ کرے، عمل کرے مگر اس پر بھروسہ نہ کرے۔ خدا جانے جب نامہ اعمال پیش ہوں تو اس عمل کے پیچھے چھپی ہوئی نیتیں سامنے آ جائیں اور اس عمل کے پیچھے چھپے ہوئے عیب نظر آ جائیں۔ اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے۔ ہماری نیت میں کیا کیا خرابی ہے، عین ممکن ہے کہ ہمیں بھی اس کی خبر نہ ہو۔ نیت کے جس لفظ کی ہمیں بھی خبر نہیں ہو سکتی، اللہ پر وہ بھی آشکارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری اعمال کو، تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، اس کی نگاہ تمہارے دلوں میں اور دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں پر ہوتی ہے اور نیتوں کے اندر چھپے ہوئے حال پر ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے عدل کا معاملہ کر لیا تو معلوم نہیں جنہیں ہم نیک اعمال سمجھتے ہیں وہ بھی برے بن جائے اور اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ کے بندو، ذرا سوچو، کیا ہم زندگی میں لوگوں سے عدل کرتے ہیں؟ کیا جو لوگوں کا حق ہے انہیں دیتے ہیں؟ ایک حاکم اپنی رعایا سے عدل کر رہا ہے، یا افسر متاحتوں سے عدل کر رہے ہیں، یا استاد اپنے ادارے اور طلباء سے عدل کر رہے ہیں، یا باپ اپنی اولاد سے اور اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ عدل کر رہا ہے؟ عدل دیکھنا ہو تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی طرف ایک نظر دوڑائے۔ ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح رات کے وقت گشت کر رہے تھے۔ ایک گھر میں انہیں بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، خاتون نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اجنبی ہوں، آپ مجھے نہیں جانتی، یہ بتائیں کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے بتایا کہ بھوکے ہیں، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پوچھا، چولہے پر کیا رکھا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ اے اجنبی، یہ پانی ہے اور کچھ نہیں، آگ جلا کر اس لیے اس کو چولہے پر رکھ کر بیٹھی ہوں کہ بچے شاید اس امید پر رہیں کہ ہماری ماں کھانا بنا رہی ہے، کھانا پک جائے گا اور ہمیں مل جائے گا اور وہ رونے میں ذرا تخفیف کر لیں گے۔
چپ ہو جائیں گے اور روتے روتے بالآخر انہیں نیند آ جائے گی۔ آپ نے یہ بات سنی تو پوچھا کہ تم نے یہ بات امیر المومنین تک نہیں پہنچائی؟ ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اس نے جواب دیا میں کیوں پہنچاؤں؟ کیا اس کی ذمہ داری نہیں کہ وہ خود خبر لے؟ میں کیوں پہنچاؤں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورت کی یہ بات سن کر اپنی ذمہ داری کا بہت گہرا احساس ہوا۔ آپ اس گھر سے نکلے اور سیدھے بیت المال میں گئے، آٹے کی بوری لی، گھر کا دیگر سامان لیا، کھانے پینے کی اشیاء اکٹھی کر لی، سارے سامان کو اکٹھا کر کے اپنے خادم کو کہا کہ اسے میرے کندھے پر رکھ دو۔ خادم نے کہا امیر المومنین اٹھا کر میں لے جاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، آج یہ بوجھ تم اٹھاؤ گے تو قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ میں خود اٹھا کے لے جاؤں گا، اپنے کندھوں پر سارا سامان اٹھا کے لے جاؤں گا۔ خادم کو آپ نے باہر کھڑا کر دیا اور خود اندر داخل ہو گئے۔ اندر جا کر آپ نے خود کھانا پکایا، ان کے بچوں کو کھلایا۔ جب واپس آنے لگے تو اس خاتون سے کہا کہ اب تمہارا کام ہو گیا ہے، اگر امیر المومنین عمر فاروق نے تیرا خیال نہیں رکھا تو اس کو معاف کر دے۔ کل جا کر امیر المومنین کو بتا دینا جو آئندہ ضروریات کی چیزیں ہیں تمہیں وہ بھی سامان مل جائے گا۔ اس خاتون نے کہا میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں امیر المومنین بنا دے۔ آپ چلے گئے۔ خاتون صبح کو پہنچتی ہوئی امیر المومنین کے دربار میں پہنچی تو دیکھا کہ سامنے والا وہی شخص ہے جو اجنبی رات کو اسے ملا تھا۔ آپ نے بیت المال سے اس خاتون کو پورے مہینے کے اخراجات لگا دیے۔ اسی طرح آپ غیر مسلموں کا بھی جائزہ لیتے۔ ایک دفعہ یہودی کو دیکھا جو بوڑھا تھا، مانگتا پھرتا تھا۔ اس سے پوچھا کہ مانگ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے اپنا ٹیکس ادا کرنا ہے، ضروریات پوری کرنی ہے۔ آپ اس کو ساتھ لے گئے، بیت المال سے مستقل ماہانہ آمدنی لگوا دی اور قانون جاری کر دیا کہ جب اہل کتاب ذمی بوڑھا ہو جائے تو ان کے ٹیکس بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہ فرائض ادا کرنا حکمرانوں کا فرض ہے۔ یہ ادا کریں گے تو حق حکمرانی ادا ہو جائے گا، اور یہی عدل ہے۔ ہم بچوں کی تعلیم و تربیت میں بھی ظلم کرتے ہیں کیونکہ ان کی تربیت کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ بچوں کی تربیت نہ کرنا بھی عدل کے منافی ہے۔ پڑھانے کے لیے لوگ دنیا بھر میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، جو ہو سکا وہی کرتے ہیں، مگر صرف پوری زندگی جو نہیں کیا تو وہ یہ کہ اس کو قرآن کی تعلیم حاصل نہیں دی۔ دین کی تعلیم میں اسے صرف قرآن پڑھایا، ناظرہ پڑھایا اور کچھ نہ سمجھایا۔ اسے اس بات سے یہ سمجھ لیا کہ میرا فرض ادا ہو گیا ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ ظلم ہے۔ آپ اس بچے کی اسلامی دینی زندگی برباد کر رہے ہیں، اس سے اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ماں باپ کا گریبان پکڑا جائے گا کہ تم نے اپنا فریضہ کہاں تک ادا کیا۔ عزیز و اقارب کی مدد اور عدل یہ بھی ظلم کی شکل ہے کہ ہم اپنے پڑوسی اور عزیز و اقارب کی تکلیف کا احساس نہیں رکھ سکتے۔ پیسے اوروں کو دے رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں، مسجدوں پر خرچ کر رہے ہیں، نیک نامی کما رہے ہیں، ہزاروں جگہوں پر خیرات ہو رہی ہے، مگر خونی رشتہ بھوک سے مر رہا ہے۔ اس کے پاس مہینے کے اخراجات نہیں ہیں، بچوں کو کھلانے کے اخراجات نہیں ہیں، کپڑے پہننے کے نہیں ہیں، فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، علاج معالج کے پیسے نہیں ہیں۔ ہم دوسروں کی مدد نہ کرنے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمیں برا بھلا کہیں گے۔ میرے دوستو، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رحمت کے طلبگار ہیں تو اپنی ذات سے باہر نکلیں۔ آپ کی نظر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے رحمت اور فضل کا سلوک اور رویہ رکھنا چاہیے۔ یہ تو لوگوں کے ساتھ عدل سے بڑھ کر بھی فضل کا سلوک کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی امت پر، کسی قوم پر اپنی خاص رحمت کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ فیصلہ فرماتا ہے کہ اس امت پر یا کسی طبقہ پر یا قوم پر رحمت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس امت کے نبی کی وفات کو پہلے فرما دیتا ہے، امت بعد میں بھی برقرار رہتی ہے۔
نبی کا وصال ہو جاتا ہے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کی امت قیامت تک قائم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ امت ابھی باقی ہوتی ہے، زندہ ہوتی ہے کہ نبی کا وصال ہو جاتا ہے، ان کی حیات ظاہری ختم ہو جاتی ہے، پھر اس امت کے لیے اس نبی کو فرحت بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی جب امت میں ہوتے ہیں تو امت کے اندر ظاہرہ طور پر وہ بھلائی کا بندوبست کرتے ہیں، اپنی ہدایت کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، سلجھاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور جب وصال ہو جاتا ہے تو نبی امت کی اگلی زندگی کو سنوارنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو فرحت بنا دیتے ہیں۔ صرف بین یدیہا، وہ ان کے سامنے ان کا انتظام کرنے والے، ان کی شفاعت کرنے والے، ان کے لیے ذخیرہ و بخشش و مغفرت کے جمع کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی امت اور کسی طبقہ کو ہلاک کرنے اور عذاب دینے کا ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کی حیات ظاہری میں ہی اس امت پر عذاب نازل کر دیتا ہے، جیسے پہلے انبیاء کی امتوں پر ہوا۔ نبی حیات تھے تو طوفان نوح آیا اور امت ہلاک ہو گئی۔ اس طرح صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام کے کثیر واقعات ہیں کہ نبی حیات تھے، ان کی زندگی میں اس امت پر عذاب آتا رہا، بستیاں الٹا کے تباہ کر دی گئیں، شکلیں مسخ کر دی جاتی، پتھروں کی بارش کر دی جاتی، ایک عجیب زلزلہ آتا ہے، صبح سارے کے سارے اوندے منہ ہلاک پڑے ہوتے ہیں۔ بس وہ نافرمان امت جس نے اپنے نبی کو اذیتیں دی تھی، دعوت حق قبول نہیں کی تھی، ایمان لانے کی بجائے ٹھٹھا مذاق کیا تھا، اذیت دی تھی، تکلیف دی تھی، اس نبی پر حملے کیے تھے، وطن سے نکالنے کی سازشیں کی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہی اپنی کرتوتوں کو انجام بھگت لیا انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ عذاب جب آتا ہے تو امت تو قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے لیے منکرین کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر باقی نسلوں کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ یہ تو اس عمل کی مثال ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کا ارادہ کر لے۔ دوسری طرف نظر دوڑائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے درخواست کی کہ باری تعالیٰ میری امت کے ساتھ رحمت کا ارادہ فرما، اور میری امت پر طرح طرح کے عذاب ظاہری زندگی میں نہ بھیج، جیسے تو پہلی امتوں پر اور پہلی ملتوں پر بھیجتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی التجا کو قبول فرما لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آج 1500 سال گزر گئے، امت نے نافرمانیوں کی انتہا کر رکھی ہے، ایک اندھیر نگری مچا رکھی ہے، مگر انتہا ہونے کے باوجود اللہ پاک اس طرح کے عذاب نازل نہیں فرما رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روکے رکھا ہے، اس عذاب کو آخرت کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ نافرمانیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور وسیلہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت، شفقت اور سایہ بغن ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔